السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے ایسے ڈکٹیٹر کی جس نے عالمی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اپنے خون سے قرآن لکھا، لیکن بعد میں انہی کے لوگوں نے انہیں ان کے ملک سے نکال دیا۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں عراق سے تعلق رکھنے والے صدام حسین کی۔ یہ بات ہے 1957 کی کہ جب انہوں نے 20 سال کی عمر میں بات تنظیم یعنی بات پارٹی کو جوائن کیا، جس کا مقصد تمام اسلامی عرب ممالک کو ایک جھنڈے کے تلے جوڑنا تھا۔ لیکن اس وقت کے عراق کے وزیر اعظم عبدالکریم قاسم، جو کہ عراق کے وزیر اعظم تھے، وہ یہ نہیں چاہتے تھے، جس کی بنا پر صدام حسین کو 1957 میں عبدالکریم قاسم کو مارنے کی ٹریننگ دی گئی، جس کے لیے انہیں گنیں بھی چلانے کے لیے دی گئی۔ عبدالکریم قاسم کو مارنے کا مقصد اس لیے بنایا گیا کیونکہ وہ بات پارٹی کے خلاف تھے، اور بات پارٹی کے وہ تمام ممبر جو عراق میں تھے، ان کو یا تو مار دیا جاتا اور یا اریسٹ کر دیا جاتا۔ بالآخر 1959 میں عبدالکریم قاسم کو مارنے کے لیے صدام حسین کی جانب سے حملہ کیا گیا، لیکن یہ حملہ ناکام ہو گیا اور عبدالکریم قاسم کے کچھ سیکیورٹی گارڈز نے ان کی حفاظت کی اور ان کو بچا لیا، جس کے بعد صدام حسین وہاں سے بھاگ گئے اور بہت دیر کسی اور ملک میں رہے۔ لیکن یہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی۔ 1959 کے بعد بھی بات پارٹی کے ممبرز عبدالکریم قاسم کو مارنے کی سازش میں لگے رہے، لیکن ان کا یہ خواب بالآخر 20 دسمبر 1968 میں پورا ہو گیا اور عبدالکریم قاسم کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور بات پارٹی کے ممبر احمد حسن الباقر کو وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ لیکن یہاں کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اس کے بعد صدام حسین کے اندر صدر بننے کا جوش ابھرا اور بالآخر انہوں نے 16 جولائی 1979 کو وہاں کے پریزیڈنٹ سے استعفیٰ لے لیا اور وہاں کے پریزیڈنٹ بن گئے۔ اس کے بعد انہوں نے عراق میں انقلابی برپاؤ لائے اور عراق کو پہلے سے بہتر بنا دیا گیا، جس میں ان کو نیوکلیئر ویپنز دیے گئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے وومن رائٹس پر بھی بہت زیادہ کام کیا۔ صدام حسین کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے اپنے دور میں اپنے 24 لیٹر خون سے 605 صفحات پر مشتمل قرآن پاک بھی لکھوایا۔ یہ بات کہانی ایک نیا موڑ لیتی ہے اور 20 دسمبر 1980 کو ایران پر حملہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ حملہ صدام حسین کی جانب سے ایران پر کیا جاتا ہے اور یہ حملہ نہیں، ایک جنگ تھی۔ یہ جنگ شط العرب دریا جو کہ ایران میں واقع ہے اس کی وجہ سے کی جاتی ہے اور یہ جنگ 8 سال تک چلتی ہے، لیکن یہ جنگ بغیر کسی نتیجے ختم ہو جاتی ہے اور عراق کو اس کا نقصان ہوتا ہے۔ اس کے بعد صدام حسین 2 اگست 1990 کو کویت پر حملہ کر دیتے ہیں۔ کویت کی ملٹری ایک کمزور ملٹری ہے، لیکن وہ آئل ریزرو کی طرف سے بہت امیر ملک ہے۔ ان کے آئل ریزروز لینے کے لیے کویت پر حملہ کر دیا جاتا ہے، لیکن یہ حملہ صدام حسین کو بھاری پڑتا ہے۔ اس جنگ میں ان کی مخالفت امریکہ اور برٹن بھی کرتا ہے، جو کہ ایران کے خلاف ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ 1991 میں امریکہ نے GPS سسٹم کے تھرو ڈیزرٹ سٹورم کی وجہ سے کویت کو آزاد کرا لیا۔ چونکہ صدام حسین اس وقت فلسطین کے حق میں تھے اور ان کو ڈونیشن دیا کرتے تھے اور اسرائیل کے خلاف تھے، اسی وجہ سے باقی ممالک جیسے کہ امریکہ اور برطانیہ بھی صدام حسین کے خلاف ہونے لگے اور عموماً باقی عرب ممالک صدام حسین کو اپنا ہیرو سمجھا کرتے تھے۔ اسرائیل کی مخالفت اور کویت پر حملے کی وجہ سے امریکہ اور برٹن ملک صدام حسین کے خلاف ہو گئے۔ 2001 میں ہونے والی 9/11 جنگ جو کہ افغانستان اور امریکہ کے درمیان ہوئی تھی، اس میں بھی صدام حسین کو قصوروار قرار دیا گیا، لیکن یہ بات حقیقت ہے کہ عراق سے کوئی بھی بایولوجیکل بوم نہیں ملے جو کہ 9/11 میں 2001 میں استعمال کیے گئے تھے۔ دسمبر 2003 میں صدام حسین کو اپنا باڈی ڈبل یوز کرنا پڑتا ہے۔ چونکہ امریکہ اور باقی فورسز ان کو پکڑنے میں لگی ہوئی تھی، اس لیے وہ اپنا ایک اور مجسمہ یوز کرتے ہیں جو کہ ان کی جگہ مختلف جگہ پر کام کرتا ہے۔ بالآخر مختلف ایجنسیز ایک دن صدام حسین کے شیف کو پکڑ لیتی ہیں اور ان سب کو لائن میں کہا جاتا ہے کہ اگر آپ نے صدام حسین کا نام بتایا تو آپ کو مار دیا جائے گا۔ شیف کو پکڑنے کا مقصد یہ تھا کہ ایجنسیز یہ جاننا چاہتی تھی کہ صدام حسین کیا کھاتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ تھا صدام حسین کو پکڑنے کا یہ واحد طریقہ ہے۔ جب ان کو پتہ چل گیا کہ صدام حسین مچھلیاں کھاتے ہیں تو مچھلی بازار سے ایک دن صدام حسین کے گارڈ کو پکڑ لیا جاتا ہے۔ آخر صدام حسین کا گارڈ سب کچھ بتا دیتا ہے اور صدام حسین کو ایک کال کوٹلی سے پکڑ لیا جاتا ہے۔ صدام حسین کو ایک گڑھے سے پکڑا جاتا ہے اور 19 اکتوبر 2005 کو پھانسی کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ صدام حسین کو پھانسی کی سزا سنانے کی وجہ 1991 میں کرد قوم پر مظالم اور بایولوجیکل ویپنز کا یوز ہوتا ہے۔
صدام حسین اپنی پھانسی کے خلاف اپیل بھی کرتے ہیں لیکن وہ تمام اپیل خارج کر دی جاتی ہیں۔ 30 دسمبر 2006 کو صبح 6 بجے صدام حسین کو پھانسی پر لٹکا دیا جاتا ہے اور صدام حسین کی کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ دوستو، صدام حسین کے مشہور بیانات، انہوں نے پھانسی سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ مجھے ایک کوٹ لا دیا جائے تاکہ سردی کا موسم تھا، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے اور میرے لوگ یہ نہ سمجھیں کہ اتنا بہادر لیڈر صدام حسین پھانسی سے پہلے کانپ رہا ہے۔ بہرحال ہم اس ویڈیو میں کسی کو ڈکٹیٹر یا کسی کا مظالم یا کسی کی اچھائیاں بیان نہیں کرتے، بلکہ ہم نے صدام حسین کی زندگی کے کچھ فیکٹ آپ کو بتائے ہیں۔ تو ملتے ہیں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔